جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے آپ خود جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کیا مجھے دوستی میں آپ نے کم پایا؟ حق کے رفاقت میں پورا نہیں پایا؟ کیا بات ہے، کیا میں آپ کے ساتھ اور آگے سفر کرنے کے لائق نہیں؟ کیا میرے تعلقات، کیا میرے رہن سہن، کیا میرے مزاج میں کوئی کمی پائی گئی؟ فرمایا جبریل نے کہ نہیں، اے محمد رسول اللہ، مجھے یہیں تک آنے کا حکم ہے، یہاں تک ہی میرا مقام ہے، اگر اسے 1 انچ بھی میں آگے قدم بڑھاؤں گا تو اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ کے نبی آگے گئے، بہت آگے گئے، اللہ سے کلام کیا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے قریب ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات ہوئی، کتنی بڑی خوشی۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا۔ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کا مشاہدہ کرایا، جہنم کا مشاہدہ کرایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ساری چیزیں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر رائے طرف تک، بڑا پیارا سوال ہے، صحابی پوچھ سکتا ہے، صحابی پوچھ سکتا ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں، لنوریہ من آیاتنا الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آسمان کیا ہوتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، بلانے والے کو دیکھا کہ نہیں، دعوت دینے والے کو دیکھا کہ نہیں، ہر رائے طرف تک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نور ننارا، وہ تو نور ہے، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ اگر تم سے کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، جبکہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں کی۔ میری رائے یہ کہ نہیں کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی۔ دونوں کی طرف دلائل ہے، چلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلتا ہے؟ اختلاف ہے تو چلتا ہے۔ باقی دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے، بھی وقت بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی، نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو کہ قصہ معراج میں اسی لیے مفسر اتنی روایات جمع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ تو ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ جمہور امت کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی تھا۔ ویسے میرے آقا کو اور بھی معراج روحانی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 22 معراج ہوئے، لیکن جسمانی معراج ایک ہوا ہے اور وہ مکے سے ہوا ہے اور ہجرت سے 2 سال پہلے۔ ایک بات طے ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کو مشورہ دیا کہ اللہ سے امت کے لیے رعایت مانگیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضور کے زیادہ قریب ہے۔ حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو امت میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، اور حضور پاک کے دین پہ ہوں گے، حضور پاک کے طریقے پہ ہوں گے، اور سب سے اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زیادہ ابتلاء کا دور جو گزارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ جو ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے احاطے میں نہیں لا سکتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رؤیت ربانی ہے، یہ بھی ثابت۔ آدم آئے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانے میں پوچھا دیکھا ہے؟ ارے مجھ پر وحی الہی آتی ہے، میرے اوپر صحیفہ نازل ہوا ہے، میں خدا کو جانتا ہوں، وہ ایک ہی ہے۔ دیکھا ہے؟ شیش نے کہا میں نے بھی سنا ہے، وحی الہی سے میں نے جانا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں نے جانا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ دیکھا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو زمانے نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے، گواہی دیتے رہے، زمانہ پوچھتا رہا کیا دیکھا ہے؟ لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر باران کی چوٹی پر 40 سال کی عمر میں کھڑا ہو کر بولتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے میں نے دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھنے والا آیا گواہی دیا تو اللہ نے حکم دیا نبوت کا دروازہ بند کرو، رسالت کا دروازہ بند کرو، کیونکہ اب دیکھنے والا آ گیا۔ آپ غور فرمائیے، دیکھنے والا آ گیا، اب سننے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور جیسے ہی وہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی تو پھر 1 گھنٹے کے بعد 4 آدمی آئے، ہم نے بھی سنا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا جاؤ گھر چائے پیو، اب تیری ضرورت نہیں، دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ اب اگر قادیان میں کسی کا دماغ خراب ہو اور کہے میں نبی ہوں تو میں بڑا چھوٹا سا سوال کروں گا خدا کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں مجھے بھی وہی آتی ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ ارے بے وقوف، جب سننے والے آ رہے تھے تب تیرے کو آنا چاہیے تھا، دیکھنے والے کے بعد تیری کیا ضرورت؟ تو مسئلہ کھڑا ہوا، نبی کا وصال ہو گیا تو اب نبی کا کام کون کرے گا؟ گھبراؤ مت، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، خواجگیت کا دروازہ کھلا ہے، قطبیت کا دروازہ کھلا ہے۔ جو کام انبیاء کرتے تھے وہ میرے محبوب کے اولیاء کریں گے۔ تو اگر ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والا نبی ہے کہ نبی کے پاس جاؤ گے تب خدا ملے گا، تو آج پوزیشن یہ ہے کہ ولی کے پاس جاؤ گے تب خدا ملے گا، کیونکہ نبی کی جگہ مولوی نہیں ولی آیا ہے۔ تو لوگ پھنساتے ہیں، جس جماعت میں لے جاتے ہیں 3 دن سے لے کے 40 دن تک پھنساتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان میں کوئی ولی نہیں ہے۔ ان کو بڑا افسوس ہوا، ہم لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں ولی نہیں ہوتے۔
ولی بغداد میں، ولی اجمیر میں، ولی احمد آباد میں، ارے ہر گاؤں میں ولی، اس چھوٹے سے گاؤں میں ولی، اور ان کی پوری جماعت میں ایک بھی نہیں، ایک غوث نہیں پیدا کر پائے، ایک قطب نہیں پیدا کر پائے، ایک ابدال نہیں پیدا کر پائے، ان کی جماعت میں ایک اوتاد بھی نہیں، رقبہ بھی نہیں، نقبہ بھی نہیں، رجبہ بھی نہیں، سالک بھی نہیں۔ جلیں گے نہیں، جیلسی نہیں ہوگی، عرشیہ نہیں پیدا ہوگی، تو یہ سب عرشیہ کے شکار ہیں۔ دیکھو اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو خلیفہ، یہ خلیفہ کی ہوتا کیوں؟ جب اصل نہ ملے، اصل تک نہ پہنچو تو خلیفہ کی ضرورت ہے، تو نبی تک نہ پہنچو تو خلیفہ کی ضرورت ہے، ولی کی ضرورت ہے۔ تو نبی خدا کا خلیفہ، ولی نبی کا خلیفہ۔ ہم اپنی طرف نہیں بلائیں گے، ہم آپ کو ولی کی طرف لے جائیں گے۔ ہماری قسمت اتنی اچھی ہے کہ زمین میں بھی ولی، زمین کے اوپر بھی، تو اسلام ان کے پاس ہے، اسلام ان سے ملے گا۔ جو زمین میں ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ زمین کے اوپر ہے وہ بھی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فتنوں نے سر اٹھایا، خارجیت سیلاب بن کر ابھری، تو مسلمان علی کے ساتھ، یزیدیت نے جب حملہ کیا تو اسلام حسین کے ساتھ، جب مامونیت نے اٹیک کیا تو اسلام امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اور جب وہابیت نے حملہ کیا تو اسلام فضل خیر آبادی کے ساتھ، اور جب کچھ مولویوں نے توہین آمیز کتاب لکھی تو اسلام احمد رضا کے ساتھ۔ کبھی کوئی ولی اسلام کے بغیر، کبھی اسلام ولی کے بغیر نہیں رہا۔ میرے بابا دادا کے زمانے میں ہم شبیہ غوث اعظم علی حسین، ان کے بعد سلطان الواعظین احمد اشرف، ان کے بعد محدث اعظم ہند اسلام لے کر چلے، اور پھر محدث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ اب اسلام شیخ الاسلام لے لو۔ ولی سے پنگا نہ لینا۔ حسین سے یزید نے پنگا لیا، وہ شک ایک بڑے صحابی کا بیٹا ہوتے ہوئے برباد ہو گیا۔ جب حسین سے پنگا لینے والا صحابی کا بیٹا ہو اور نہ بچے تو بتاؤ آج تو صحابی کا درجہ کسی کے پاس نہیں، اگر شیخ الاسلام سے پنگا لوگے تو بچائے گا کون؟ ایک بات اور بتاتا چلوں، اکیڈمک موڈ بناؤ تو بولوں، بریلی شریف اور کچوچا شریف کے تعلق کو پوری جماعت سر پٹک کے مر جائے توڑ نہیں سکتا، کیونکہ احمد رضا خان سے ہمارا نسبی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، قلبی رشتہ ہے۔ جو وہ کر گئے اعلیٰ حضرت سر آنکھوں پر، جو رہ گیا وہ کون کر رہا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت زبردست کام کر چکے سر آنکھوں پر، حنفی فقہ کی انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف کی صورت میں دیا، قرآن کا ترجمہ بھی دیا، لیکن تفسیر نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھا، حاشیے پر سعد الافاضل اشرفی ہیں، انہوں نے حاشیہ لگایا، تفسیر نہیں۔
کیوں؟ اعلیٰ حضرت دور تک دیکھ رہے تھے کہ ترجمہ بریلی کا ہو، تفسیر کی چوسا کی ہو۔ آیت میں سمجھاؤں، خلاصہ مدنی سمجھائے، میرا ترجمہ رضوی ہوگا، اس کی تفسیر مدنی رنگ لیے ہوئے ہوگی۔ تو رضوی ترجمہ، اشرفی تفسیر کسی کا باپ الگ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بڑا بدنصیب ہے جو اعلیٰ حضرت سے پنگا لے، اور وہ بھی بڑا بدنصیب ہے جو شیخ الاسلام سے پنگا لے۔ وہ ترجمے والے ہیں، یہ تفسیر والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ تو خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، you can't arrive to target, so please find out خلیفہ۔ اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ اننت ہے، نراکار ہے، اسیمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تمہیں ورڑیم تمہیں شرڑیم۔ پنڈت تو نہیں لگ رہا ہوں، پنڈت کوئی جات نہیں ہے، جانی کو پنڈت کہتے ہیں۔ تمہیں ورڑیم تمہیں شرڑیم تمہیں جگت کارم وشنو۔ تو ہی ورن یوگیہ ہے، تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے، تو ہی سرشٹی کا رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے۔ اس کو سادھارن اردو میں کہا جائے، تو ہی قابل حمد و ثنا ہے، تیرے ہی قرب میں اما ہے، تو ہی خالق ارض و سما ہے، تو ہی کائنات کو محیط۔ تو جو کڑ کڑ میں ودیامان ہوگا نراکار ہوگا، جو نراکار ہوگا اننت ہوگا، اننت ہے تو اسیمت ہوگا، جو اسیمت ہے وہ نراکار ہوگا، اور جو نراکار ہے وہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے، سمجھو، پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، سمجھو یار۔ خدا پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں۔ خدا جنم دیتا ہے، جنم لیتا نہیں۔ خدا کی کوئی جنم بھوم نہیں، کیونکہ جو پیدا ہی نہیں ہوتا تو جنم بھوم کیسے ہوگی؟ پیدا تو میں ہوا ہوں، میری جنم بھوم ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جنم بھوم ہے۔ اللہ پیدا ہی نہیں ہوتا، خدا پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پیدا مانتے ہو مانو، خدا کہنا بند کرو۔ پیدا مانتے ہو تو مانو، خدا کہنا بند کرو۔ اور خدا کہتے ہو کہ خدا ہے تو پیدا ہونا منع ہے۔ اب یا تو ہاتھ سے دین چلا جائے گا یا زمین چلی جائے گی۔ خدا وہ ہے جو پوری سرشٹی کا رچیتا ہے، پالنہار ہے، اور سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، سب کا رب ہے۔ تو کیسے پہنچو گے؟ تم تو سیمت ہو، اسیمت تک کیسے جاؤ گے؟ تم تو انت ہو، اننت تک کیسے جاؤ گے؟ تم تو آکار ہو، نراکار تک کیسے جاؤ گے؟ تو ہم مجبور ہیں کہ ہمیں دیا جائے ایک ایسا نبی جو اس نراکار کو بھی جانتا ہو اور اس آکار کو بھی جانتا ہو۔ اسی کو گرو کہتے ہیں، صحیح معنوں والے گرو، آشرم بنانے والے گرو نہیں، گیان سے جو گرو ہو۔ پکارا کبیر نے گرو گوبند دو کھڑے کا کے لاگو پائے، وہ گرو نہیں 5 کروڑ آنویائی بنا لیا اور 20 سال کے بعد جیل میں ساری آسا جو ہے نراسا میں بدل گئی، نہ رام ملا نہ رحیم ملا، نہ خدا ہی ملا نہ ویسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ گرو نہیں ہے، گڑ ہے، پانی میں گھول کے پی جا، کھانا ہجم ہو جائے گا۔ وہ گرو ہے، گرو جیل یاترا سنو۔ اس نراکار اور اس آکار کے بیچ میں ایک آکار چاہیے جو ہمیں خدا تک لے جائے، اسی کو اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں، دوسرے شبدوں میں نبی کہتے ہیں۔ ہم گجراتیوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جائے،
رسول کے پاس لے جائے. ہم ڈائریکٹ رسول تک نہیں جا سکتے تو رسول کا خلیفہ ہے ولی. ولی کی چوکھٹ پر چلے جاؤ, مدینہ پہنچ گئے. وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جب تم اپنے آپ پر ظلم کرو, اپنی جانوں پہ ظلم کرو, تو میرے نبی کے پاس جاؤ, ان سے چھما مانگو, تو تمہیں چھما کر دے. تو اللہ بھی چھما کرنے والا, بہت بڑا چھما کرنے والا. بٹ گو ٹو پروفٹ فرسٹ اینڈ ریکویسٹ اینڈ ریپینٹ, اینڈ ہولی پروفٹ ایکسپٹڈ یور ریپینٹ, دین اللہ ول فارگیو یو. پہلے نبی کے پاس جاؤ, یہی تو ہے نا. یہ کیوں نہیں اللہ نے کہا معافی مانگنا ہے تو کعبۃ اللہ کے پاس جاؤ. خدا کی قسم کعبے سے بڑھ کر کیا ہے, مگر اللہ نے نہیں کہا یہ لوگوں کعبے کے پاس جاؤ, حتیم میں جا کے معافی مانگو, حج اسود کے سامنے بیٹھ کے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. وہاں بھی معافی چلتی ہے, لیکن جب بات بھیجنے کی آئی تو نبی کے پاس بھیجا, رسول اللہ کے پاس جاؤ, کعبۃ اللہ نہیں کہا. کارن یہ ہے کہ اگر اللہ کہہ دیتا کعبۃ اللہ میں جا کے معافی مانگو تو ہم گجرات والے, بھارت والے غریب لوگ پوری لائف کعبہ جا ہی نہیں پاتے, پاپ لیے ہوئے مر جاتے. کیونکہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, کعبے کا کوئی جانشین نہیں ہے, کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے, کعبے کا کوئی نائب نہیں ہے. اسی لیے کعبۃ اللہ کے بجائے اللہ نے رسول اللہ کے پاس معافی مانگنے کو بھیجا کہ اگر رسول اللہ تک نہ جاؤ گے تو یہ رسول اللہ کے خلفاء بہت ہیں, نائب بہت ہیں, ہر ولی خلیفۃ النبی ہے. تو ولی کے پاس جا کر کے بولے بابا مرتضیٰ علی, ہم آپ کے چرنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں, اپنے پاپوں سے پراشچت چاہتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ صرف مرتضیٰ علی سے کہا ہے یا صرف مولا علی سے کہا ہے, پکا یقین کرنا کہ میں نے اپنے نبی سے کہا. انہوں نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر لے. اب میں آپ کو وہ بات سمجھا دوں. اسی لیے دنیا یا غوث کہتی ہے, کیونکہ یہ نبی کا بیٹا بھی ہے, نبی کا لال بھی ہے, نبی کا کمال بھی ہے, نبی کا جمال بھی ہے, نبی کا جلال بھی ہے, اور نبی کی حال ہونے کے ساتھ نبی کا نائب بھی. تو غوث اعظم کے پاس جانا بغداد نہیں, مدینے والے تک جانا. اجمیر شریف جانا, مدینے والے تک جانا. مرتضیٰ علی بابا کے یہاں جانا آسان, یہی تو ہے, یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے تک آپ کا کنیکشن ہو گیا. آسان طریقہ بتاتا ہوں کیسے ایمان بچاؤ گے. ولیوں سے لپٹے رہو, انہی کے چرنوں میں رہو, ان کو چھوڑو مت. 40 دن چھوٹ جائے مگر 1 سیکنڈ بھی کسی ولی سے نہیں, کب جا کے تیرا ایمان بچے گا. اب رسول اعظم اور غوث اعظم ایک اصل ہے اور ان کا نائب ہے, ان کا خلیفہ ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ چلو جو تمہاری لائف میں ڈیلی ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ وضو, ہاتھ دھوتے ہو, کلی کرتے ہو, ناک میں پانی ڈالتے ہو, تب جا کے چہرہ دھوتے ہو. اور قرآن میں ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے ایمان والو نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو. قرآن اسٹارٹ کرتا ہے چہرے سے اور آپ اسٹارٹ کرتے ہو ہاتھ سے, کلی کرنے لگتے ہو, ناک میں پانی ڈالتے ہو, پھر چہرہ دھوتے ہو. اللہ کا حکم 4تھے نمبر پہ. کہے نمبر مت لگا. وہ جو چہرہ دھونا ہے وہ اللہ کا حکم ہے, وہ فرض ہے. اور ہاتھ دھونا, منہ میں کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا سنت. اور سنت کہتے کس کو ہے؟ واٹ از ڈیفینیشن آف سنت؟ السنت اکمال الفرض فی محلہ. سنت وہ ہے جو فرض میں کمال پیدا کرتی ہے. اب اگر آپ اہل سنت نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ جاؤ سیدھے منہ پہ مارو, ہاتھ کے مسا کرو, پیر دھو, کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. نماز ہو جائے گی. اگر کیسی ہوگی
اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنا چہرہ دھو پانی سے، پانی کیسا ہو؟ تو رسول کا پہلے ہاتھ میں لے لے تاکہ رنگ معلوم ہو، پھر منہ میں ڈال لے تاکہ سواد معلوم ہو جائے، پھر ناک میں ڈال تاکہ مہک معلوم ہو جائے. جب رنگ اچھا ہو، سواد اچھا ہو، بدبودار نہ ہو، فَغْسَلُوا وَجُوهَكُمْ. اور جو سنت پر عمل نہیں کرا دھڑا دھڑ منہ پہ مارے گا تو اللہ جانے گٹر کے پانی سے مارا، واش روم کے پانی سے مارا. پانی چیک تو کرنا نہیں، منہ پہ مارنا ہے. مگر سنت نے کہا چیک کرو، ہاتھ میں لے لو، گندا ہے نہ کرو، منہ میں ڈال کے دو. ذائقہ بدبو نہیں اچھا، بد ذائقہ ہے. ناک میں ڈالا، یہ بدبودار ہے، میرا فرض بچ گیا. فَغْسَلُوا وَجُوهَكُمْ بچ گیا، چہرے کو دھو بچ گیا. اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے، کبھی بدرنگ سے وضو کریں گے، کبھی بدبودار سے کریں گے، کبھی بد ذائقہ سے کریں گے. پر پانی نہ ملے تب کیا کرنا؟ کیا بات ہے. تو پھر وضو کا خلیفہ کون ہے؟ وضو کا نائب کون ہے؟ Who is alternate of وضو؟ بولے تیمم. تیمم. پانی نہ ملے، پانی تک پہنچ نہیں سکتے، نماز چھوٹ جائے گی. تیمم. تیمم مٹی سے ہے. اب دنیا میں تم ایسی جگہ تو پھنس ہی نہیں سکتے کہ نہ پانی ہو نہ مٹی ہو. پوری دنیا میں 3 بھاگ پانی ہے، 1 بھاگ مٹی ہے، اسی میں تو رہو گے. ہاں پانی نہ ملے ایسا ہو سکتا تو مٹی تو پیر کے نیچے ہی ہے. کوئی بھی پاک جگہ سے لے لو، تیمم کر لو. تیمم کرنے کے بعد تم ہر وہ کام کر سکتے ہو جو وضو سے کرتے تھے. توجہ چاہوں گا، اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. تیمم سے ہر وہ کام ہوگا جو وضو سے. وضو کر کے ہم نماز پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کر کے ہم قرآن پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کر کے مسجد میں جاتے تھے، تیمم کر کے بھی جا سکتے ہیں. یعنی جو فیضان وضو کا تھا وہی اس کے خلیفہ تیمم میں بھی ہے. تو جب ہر ولی نبی کا خلیفہ ہے تو جو فیضان نبی سے ملتا تھا وہی غوث اعظم سے مل رہا ہے. اب رہی بات، ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو پاک صاف کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو شراب پیتا ہے، ارے وہ جوا کھیلتا ہے، وہ مٹکا کھیلتا ہے، تاش کھیلتا ہے، وہ سود کھاتا ہے. ابے کب تک دوسرے کو کہتا رہے گا؟ جب تک تم دوسروں کی برائی دیکھتے رہو گے سماج گندا رہے گا. اور جب اپنی برائی دیکھنے لگو گے، میں نے اپنی برائی دیکھی، اتنا حرام میرے اندر ہے، میں نے حرام چھوڑ دیا. میرے بچوں نے دیکھا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. ایک پریوار سدھر گیا. پڑوسی نے دیکھا کہ یہاں تو سب نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، جھوٹ بولتے نہیں، مکاری کرتے نہیں، چیٹنگ کرتے نہیں، شراب پیتے نہیں، حرام کرتے نہیں. پڑوسی سدھر گیا. میرے نبی نے اپنے گھر سے ہی تو شروع کیا تھا. پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے مانا، علی مرتضیٰ نے مانا، حضرت زید نے مانا. گھر ہی سے تو اسٹارٹ لیا. تم بے وقوف ہو، دوسروں کے گھر سے اسٹارٹ کرو گے. باہر سے آتے ہیں، ہم کو بہلاتے ہیں، ہم کو پھسلاتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. 40 دن باہر. اور بیوی جو ہے، شوہر غائب ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. مگر سنیوں کے ساتھ ایک اور گڈ نیوز ہے. حضور فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے پہ کہو السلام علیکم. دوسری بار کہو السلام علیکم، 3 بار کہو السلام علیکم. دروازہ کھل جائے تو اندر جانا، نہیں تو لوٹ جانا. یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، آئی نو نو بڈی ان دا ہاؤس، اور اسی گھر میں جانا ہے تو بولے تب پھر ایسے السلام علیکم مت کہنا. جس گھر میں کوئی نہ ہو اگر وہاں تجھے جانا ہے تو کہنا السلام علیکہ ایھا النبی. کیا مطلب؟ سنیوں کے گھر میں جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کا نبی ہوتا ہے.
اس لیے ہمارے پریوار کو خطرہ نہیں، خطرہ انہیں ہے جن کے گھر میں نبی نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے برادر طریقت کی خوشی کے لیے ان کا ایک پسندیدہ پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔